السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کا آج جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے۔ پولیس نے ان کی مزید کسٹڈی چاہی، ان کے جسمانی ریمانڈ کی۔ پہلے مجسٹریٹ کی عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی، پھر وہ اس کے بعد آج ہی سیشن کورٹ میں گئے، سیشن کورٹ نے بھی وہ استدعا مسترد کر دی اور اب ان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کیا لیٹسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ شہباز گل کے بارے میں شاید ڈیفنس منسٹری کورٹ مارشل کے حوالے سے کوئی ایک پرپوزل فلوٹ کرے کہ جس سے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک استدعا کی جائے پاکستان آرمی کی طرف سے کہ انہیں پاکستان ان کا کورٹ مارشل کرنا ہے، تو لہٰذا ان کے حوالے کیا جائے۔ تو اس کے کیا امکانات ہیں، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، تو ان ساری چیزوں پر آج بات کریں گے اعزاز سید کے ساتھ۔ اعزاز، کیا شہباز گل کے حوالے سے کیا نئی تازی ہے؟ عمر، سب سے پہلے ضروری بات جو میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ شہباز گل کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ عدالت میں پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ مزید مانگا کہ انہیں پولیس کے حوالے مزید کیا جائے۔ اچھا، یہ جسمانی ریمانڈ کا بھی بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا، جسمانی ریمانڈ یہ ہوتا ہے عمر کہ جب پولیس کہتی ہے نا کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ پر یہ بندہ دے دیا جائے، تو پولیس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے، اس سے کوئی ریکوری کرنی ہے، یعنی کہ برآمدگی کرنی ہے۔ اگر کوئی ملزم ہے تو جو پولیس کو ریکوائرڈ ایویڈنس ہوتی ہے ملزم کے پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہباز گل کیس میں پولیس کے پاس ایک موبائل آیا، یہ دوسرا موبائل برآمد کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کی نشاندہی پر، تو یہ ہوتی ہے برآمدگی۔ اور جسمانی ریمانڈ یعنی کہ پولیس کے پاس ہے وہ، تو یہ جسمانی ریمانڈ ہے، اور پھر اس کے اوپر رپورٹ تیار ہوتی ہے، تفتیشی افسر تفتیش کرتا ہے اور وہ رپورٹ عدالت میں پیش کرتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی ایک مدت ہوتی ہے جتنی عدالت گرانٹ کرے، مختلف کیسز میں مختلف ہوتی ہے۔ تو آج پولیس نے اس کا تقریباً 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا۔ پولیس کا جو تفتیشی افسر ہے اس نے عدالت میں بیان دیا کہ شہباز گل نے ہماری تفتیش کے دوران اعتراف جرم کر لیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ یہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے۔ پھر پولیس نے عدالت جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے، مجسٹریٹ کا نام غالباً شبیر صاحب تھا، تو ان کی عدالت میں کہا کہ جی دیکھیے کہ یہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے ملزم کے پولی گرافک ٹیسٹ بھی کروانے ہیں کیونکہ یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، اس کا دوسرا موبائل بھی برآمد کرنا ہے، اس لیے ہمیں یہ دے دیں۔ پھر ہوا یہ کہ شہباز گل وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے یہ رات کو سونے نہیں دیتے، مجھے تشدد کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جسم سے، اپنی پیٹھ سے جو ہے کہتے ہیں کہ جو شرٹ ہے وہ اوپر کی اور جج کو دکھانے کی کوشش کی کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ پھر شہباز گل نے یہ کہا کہ دیکھیں میرا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا، یہ جو پولیس کہتی ہے ہم نے اس کا طبی معائنہ کیا، یہ جھوٹ ہے۔ پھر شہباز گل نے 2 اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پوچھا گیا عمران خان کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، یہ عمران خان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جنرل فیض حمید کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے جو اپیل تھی پولیس کی وہ مسترد کر دی اور جوڈیشل بھیج دیا۔ پولیس والے بڑے پریشان ہوئے کہ جی یہ تو ہمارا ملزم تھا، کیونکہ کیس سارا برآمدگی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کوئی آئیڈیا کہ کس وجہ سے مسترد کی گئی؟ اچھا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، ہوا یہ ہے کہ شہباز گل نے ایک اور اہم بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں میرا موبائل چاہیے انہیں، یہ اصل میں میری سیاسی سرگرمیاں اس کا پتہ لگانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے تو موبائل پہ یہ بیان ہی نہیں دیا، میں نے تو بنی گالا میں جو لینڈ لائن فون تھا اس سے بیان دیا، اور میں نے جس رات یہ بیان دیا اس دن تو موبائل ہی بند تھے، 9ویں محرم تھی۔ تو یہ شہباز گل صاحب نے موٹی موٹی باتیں یہ ہیں، لیکن کرکس آف دا میٹر یہ ہے۔ اب جو میجسٹریٹ ہے اس کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جج کرتا ہے کیا پولیس ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا ملزم ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے جج کی اپنی بھی ججمنٹ میجسٹریٹ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے پولیس کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی، ان کے جو وکیل تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر معاملہ چلا گیا، شہباز گل کو تو لے گئے، لیکن پولیس نے فوری طور پہ درخواست دے دی ایڈیشنل سیشن جج کو، عدنان نام ہے ان کا غالباً، تو عدنان صاحب نے بھی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ جیل بھیج دیے گئے، اور بعض لوگوں نے بہت ساری رومرز یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ جی شہباز گل کو جیل میں نہیں بھیجا گیا، شاید کہیں اور لے گئے۔ مجھے کچھ دوستوں نے میسج بھی کیا، فون بھی کیا، کچھ دوسرے شہر کے دوستوں نے، تو ایسی بات نہیں ہے۔
لوگ جاننا چاہتے ہیں جو آپ نے بات کہی نا کہ ملٹری کا پہلے اس پہ آتے ہیں بات. جی یعنی کہ کل آپ کی خبر تھی کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے جی کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے پارٹی پالیسی سے کے مطابق بیان دیا ہے, پارٹی پالیسی ہٹ کے بیان نہیں دیا, ہٹ کر بیان نہیں دیا. جی تو آج کئی لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ عمر ہوا یہ ہے کہ آج شہباز گل عدالت میں جب پیش ہوئے تو ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے دوست ثاقب, ایکسپریس ٹریبیون میں تھے, بڑے اچھے جرنلسٹ تھے. انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی آپ نے کوئی اعتراف جرم کر لیا, آپ نے مان لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی نہیں ایسی بات کی. یہ شہباز گل کا بیان ہے. لیکن جو ہم نے بات کی تھی کل, میں نے عمر کل بتایا بھی تھا کہ جو تفتیش کر رہے ہیں مجھے ادھر سے پتہ لگا ہے, اور وہ تفتیش میں ظاہر ہے بزی ہیں, لیکن مجھے جو باتیں موٹی پتہ لگی ہیں وہ یہی ہیں. تو پولیس نے آج عدالت میں بھی بیان دے دیا کہ جی اس نے اعتراف جرم کیا ہے. اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے یہ بیان دیا تھا یا نہیں دیا تھا. آج پولیس نے عدالت میں بتایا کہ جی ہم نے پیمرا سے فوٹیج لیا ہے ARY TV کی جس میں انہوں نے بات کیا ہے, اس کی ہم نے وائس میچنگ کروائی ہے FIA سے, اور وائس میچنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اور وہ بات جب ان سے پوچھی کہ یہ بیان تمہارا ہے, تم نے کیا ہے, تو اس نے کہا ہاں میں نے کیا. نہیں وہ تو خیر وہ تو یعنی کہ اس چیز کو تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. دس از دا پوائنٹ. ہاں نہیں, بات یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے دیکھیں میرے اہل اعزاز, جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بھی ملزم جو بیان دیتا ہے وہ خبر کی حد تک تو اس کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس کی قانونی پیچیدگیاں اس بندے کے لیے یا اس سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تب ہوتی ہیں کہ جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے اپنا جا کر بیان ریکارڈ کراتا ہے. کیونکہ وہ بعض اوقات یہ بھی ایک ایکسکیوز آتی ہے کہ شاید پولیس نے کوئی ایسے کورسیو ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں, کوئی دباؤ, کوئی تشدد, کہ جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی سٹیٹمنٹس دی ہوں. عمر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پولیس کی کسٹڈی میں جو بیان ہوتا ہے, دنیا کے مختلف ملک ہے, مثال کے طور پہ برطانیہ ہو گیا, امریکہ کی بعض ریاستیں ہو گئی, یورپ ہو گیا, وہاں پر پولیس کو دیا گیا بیان وہی تصور ہوتا ہے جس طرح مجسٹریٹ کو دیا گیا بیان. ابھی ادھر کی میں بتا رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پولیس کو جو بیان دیا جاتا ہے اسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 161 کے تحت کہتے ہیں کہ یہ دفعہ 161 کا بیان ہے, جو عدالت عام طور پہ اس کو مسترد کر دیتی ہے. عام طور پہ عدالت اس کو نہیں لیتی انٹل اور انلیس کو, بہت ہی ایسا کیس ہے. ٹھیک ہے جی. اب نور مقدم قتل کیس میں نے اور آپ نے دیکھا ہے. نور مقدم قتل کیس میں پولیس کے سامنے اس نے اعتراف جرم کیا, 161 کا بیان عدالت میں پیش کیا. ملزم نے کہا جی میں نے تو بیان نہیں دیا. اچھا ہاں جی, اس نے اور بھی بہت سارے نہیں, پولیس کو یہ بتایا کہ میں نے جرم کیا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تو ادھر تک کہتا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے, ہینگ کرنا ہے, جلدی کریں. جی جی جی, جسٹ فنش. کورٹ میں بھی یہ بات کہی, کورٹ میں بھی یہ بات کہی. وہ خود کو اس وقت وہ پاگل ظاہر کر رہا تھا. اینی ہاؤ, تو ایک بات تو یہ ہے. اب وہ جو بات میجسٹریٹ کے سامنے بیان دینے کی بات, اسے کہتے ہیں 164 کا بیان. وہ میجسٹریٹ کے سامنے لے جایا جاتا ہے, میجسٹریٹ بتاتا ہے کہ آپ رضاکارانہ بیان دے رہے ہیں یا نہیں, اور آپ پر کسی قسم کا دباؤ تو نہیں. میجسٹریٹ 3 دفعہ پوچھتا ہے اور وہ بیان ہو جاتا ہے. اور میجسٹریٹ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں کل کلاں اگر آپ اس بیان سے مکرے, میجسٹریٹ کے بیان سے مکرے, تو یہ بیان آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. میجسٹریٹ کے سامنے بیان نہیں ان کا ہوا. پولیس نے جو بیانات دیے, میری اطلاع کے مطابق شہباز گل کی تفتیش کے دوران کی ویڈیو بھی بنی ہے. اچھا جی, ان کی ویڈیو بھی بنی ہے. اور شہباز گل اب جیل میں چلے گئے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ویڈیو کوئی آپ کو پتہ چلا کہ ادھر کیا اور کیا کچھ ہوا؟ میری اطلاع یہ ہے کہ شہباز گل کی ویڈیو ایسی حالت ہے جو بیان کرنے مناسب نہیں ہے, اس حالت میں بھی ویڈیو بنی ہے, اور ان کے بولتے ہوئے بیان دیتے ہوئے بھی. لیکن ویڈیو بنی ہے تو تشدد کے ٹائم پھر وہ کیمرہ آف کر دیتے ہوں گے. اگر تشدد کے دوران نہیں ویڈیو, جب وہ رو رہے ہیں, اب مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, وہ ان کی حالت اس طرح کی ہے, تو روتے ہوئے کی بھی ویڈیو بنی ہے. یہ مجھے ظاہر ہے. اچھا, میری بھی ایک پولیس والے سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی کہ ادھر کسٹڈی میں تو وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جی, یہی, لیکن باہر آ کے ان کا ایک بیان مختلف ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یعنی کہ وہ بھی شہباز گل صاحب ایک شروڈ آدمی, ان کو آئیڈیا ہے کہ یعنی کہ ادھر ہو سکتا ہے وہ ٹائم بائی کرتے ہوں پولیس کی کسٹڈی میں. لیکن آج بہت سارے لوگ جنہوں نے دیکھا ہے کورٹ کے اندر, وہ دیکھا کہ شہباز گل صاحب کی جو ہے نا حالت اچھی نہیں تھی. لیکن عمر تشدد واقعی یعنی کہ وہ جن لوگوں نے دیکھا ہے, کیا تشدد کے کوئی نشان ہیں؟ جو ہمارے عرفہ اس وقت عدالت میں موجود تھے,
ایاز اویس یوسف زئی بھی تھے وہاں پر اسی پریمیسز میں تھے. تو عرفہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکے, اندر رش بڑا تھا, پولیس نے آگے فل کر لیا تھا. کیونکہ مجھے شک, میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی جب ان کو لے کر گئے ہیں, گرفتار کیا ہے, تو یہ پہلے بات آئی کہ تشدد ہوا ہے, اور وہ جو ان کا ڈرائیور ہے اس پر بھی تشدد ہوا ہے, اچانک اس نے وہ پٹی بھی باندھ لی, بعد میں ثابت ہو گیا. نہیں وہ تو ثابت ہو گیا, یعنی کہ میں اس بنیاد پہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ابھی والا دعویٰ ان کا کس حد تک درست ہوگا. اچھا, یہ جو دوسری بات چل رہی ہے کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ پاکستان آرمی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ کیا ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو درخواست دینی چاہیے کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کر دیں کورٹ مارشل کے لیے. آپ کے خیال میں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں یا یہ وے فارورڈ ہے, کیا ہے؟ عمر, اس بات سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ یہ بڑے ایک عجیب بات ہے کہ شہباز گل عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہی نہیں. ہاں, ٹویٹ کر رہے ہیں, بیٹھ کے کر رہے ہیں, نہ پہلی پیشی میں آئے ہیں نہ دوسری, کو بڑے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں. جسے کہیں نا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ رش ہو جانا, وہاں پر رش ہو جانا, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شہباز گل کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ غور کر رہا ہے کہ ان کے خلاف غداری. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات, یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. یہ میرا نہیں خیال کہ فوج شہباز گل کے خلاف کوئی کیس کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج نے اگر کوئی کیس کیا تو اس وقت ملٹری کو بدنام کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو وہ پھر ایک ہیڈ آن والی اعزاز میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ ایک سیولین کے حوالے سے, یعنی کہ پہلے جو ابھی تک لا ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ نواز شریف کے ٹائم پر ایک لا بنا تھا کہ جس کے تحت یہ تھا کہ جو جس جگہ پہ کوئی جنگ چل رہی ہے ادھر اگر کوئی سیولین کوئی اس طرح کی ٹیررزم ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور اس کی بھی ایک سن سیٹ کلاز تھی, یعنی کہ سن سیٹ کلاز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک وہ لا اپلائی ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور وہ 4 سال کے لیے تھا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا, میرے خیال جو جوید ہاشمی صاحب کا کیس تھا اس میں بھی بغاوت کا کیس تھا, لیکن وہ بھی ایک جو میجسٹریٹ کے ذریعے وہ آگے پروسیڈ کیا, یعنی کہ اس میں کورٹ مارشل جو ہے اس کی, یعنی کہ ایک جب رستہ کھل جاتا ہے تو اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں, یعنی کہ کل کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ جو یہ معاملہ ہے نا, اس کی کسی بھی صورت پر حمایت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کی بھی تھنکنگ ہے نا کہ آج شہباز گل کے خلاف اگر آپ فوجی عدالت میں مقدمہ چلائیں تو کل کسی کے خلاف بھی ہوگا. شہباز گل صاحب کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے کہ جس کی میں اور آپ آ کے نعرے ماریں, لیکن یہ اصولی طور پہ غلط ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے بیان کیا. اور دوسرا ویسے یہ ہے کہ اگر صرف شہباز گل کی حد تک ہے جو انویسٹیگیشن ہے, اس میں تو یہ ایک ناقابل تردید شواہد آلریڈی موجود ہیں کہ ایک بندے کا انٹرویو جو انہوں نے دیا وہ پبلک ہے, یعنی کہ اس میں تو کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر موجودہ کیس کو آج کی صورت میں ہی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ مزید ریمانڈ کے دوران کوئی اور ان کے کوئی فیسیلیٹیٹر کسی طرح کوئی درمیان میں انوالو ہو جاتے کہ جی وہ فلاں جو ہیں سہولت کار تھے, یا فلاں مشورے میں شامل تھے, یا فلاں نے کہا تھا. وہ آج کے دن تک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو شہباز گل پر الزام موجود ہے وہ تو برقرار ہے, اور اس کی ایک ٹھوس شواہد آلریڈی موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بھی سلسلہ چلتا رہا تو شہباز گل کے لیے, یعنی کہ ایز اے پرسن تو پیچیدگیاں ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہاں, تو ناظرین آپ نے سنا یعنی کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو آج کی اپڈیٹ ہے, تازہ ترین ہے, یعنی کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ عدالت بھیج دیا گیا ہے. اب جو کارروائی ہوگی وہ عدالت میں ہوگی, پولیس سے انویسٹیگیشن آگے چلی گئی ہے. تو ابھی ہمیں کوئی اگر فردر کوئی اس کے بارے میں کوئی پتہ چلے گا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ ایک امپارٹنٹ ایشو ہے, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ناظرین کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے. تو آپ جو ہے اپنے کومنٹس اپنے کرتے رہیے, اپنی رائے دیتے رہیے. آپ کی رائے ہم تک پہنچتی ہے, ہم اس کی بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. اور جو ایک بڑی اعزاز خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر پہ تو بہت زیادہ کوئی ابیوزو لینگویج استعمال ہوتی ہے, لیکن یوٹیوب پر دیکھا ہے کہ کافی مہذب لوگ موجود ہیں, یا شاید وہ ادھر کوئی جعلی اکاؤنٹ نہیں ہوتے, ادھر جو ہیں جعلی اکاؤنٹ زیادہ کوئی اس طرح کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اینی وے, یعنی کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.